الدین الخالص۔ قربانی کا سب سے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک آپ کو اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، اور یہ حکم کمپلسری ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، نبی منع کر دے چیز حرام ہو جاتی ہے، نبی حکم دے دے چیز فرض ہو جاتی ہے۔ نبی نے منع کیا فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، جو قربانی کا ارادہ کرے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں باپ ہے، قربانی تو باپ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو کیا گھر میں جتنے بیٹے ہیں، جتنے پوتے ہیں، جتنی بہویں ہیں، کیا ان کے لیے بھی کمپلسری ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں؟ جی نہیں۔ نبی نے کہا جو قربانی کا ارادہ کرے، اصل میں جس کے مال سے قربانی ہو رہی ہے یہ اس کے لیے حکم ہے، ثواب میں سب شامل ہو رہے ہیں۔ بھئی آدمی چھری چلا رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، تو شامل تو پورے گھر والوں کو کر رہا ہے۔ نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قربانی میں پورے گھر والوں کو شامل کیا، مگر نبی سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا ہو، آپ نے حضرت رقیہ سے کہا ہو، آپ نے حضرت زینب سے کہا ہو کہ دیکھو تم اپنے بال اور ناخن مت کاٹنا۔ تو یہ حکم کمپلسری ان کے لیے ہے جو قربانی کرنے والے۔ اس کے بعد اب ایک سوال یہ ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کیوں ہم قربانی کرتے ہیں؟ بھئی 10,000 کی ہم کا جانور خرید کے لاتے ہیں، 10,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، 10,000 میں کوئی ہاسپٹل بنوا دیں۔ آج اس دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے بھئی قربانی بلا وجہ جیو ہتیا ہو رہی ہے، جانوروں کو مارا جا رہا ہے، وہ کام بھئی اللہ کو راضی کرنا ہے نا، کوئی کسی اور جگہ لگا تو۔ بھئی دنیا میں تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں اسکوٹر لینی ہے، ضرورت ہے ہمیں اسکوٹر کی، اور ہمارے محلے میں کوئی غریب ہے، تو ہم یہ تو نہیں کرتے کہ بھئی ہم اسکوٹر نہ لے کر کے وہ پیسہ غریب کو دے دیں۔ بھئی ہم کو اسکوٹر کی ضرورت ہے، غریب کی مدد بھی کریں گے، اسکوٹر کی ہمیں ضرورت، ہم اسکوٹر بھی لیں گے۔ دنیا میں ہم یہ اصول اپلائی نہیں کرتے کہ بھئی یہ کام ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو چھوڑ کے یہ کام کر لو۔ اللہ نے کہا قربانی کرو تو قربانی کی جگہ قربانی ہی چلے گی، کوئی اور عمل نہیں چلے گا۔ 10,000 کا جو بکرا اللہ کی راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں، اس 10,000 کی جگہ آپ 1,00,000 روپیہ صدقہ کر دیں، اس 1,00,000 روپیے میں آپ کو اس 10,000 کے بکرے کی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو دماغ میں رکھیں آپ، قربانی کا حکم ہے تو قربانی ہی کرنی ہے۔ اب مقصد کیا ہے قربانی کا؟ تو قربانی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا ہے۔ یہ بکری بکرا، یہ گائے بیل، یہ اونٹ اونٹنی، یہ بھیڑ بھیڑا، یہ دمبا دمبی، یہ ہمارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، یہ ہماری خوراک ہیں، یہ ہماری غذا ہیں، انہیں اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ نے سال میں 4 دن ایسے بنائے کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کے ان جانوروں کی قربانی کرو، تاکہ یہ میسج جائے کہ اللہ نے اتنی بڑی غذا، اتنی بڑی نعمت ہم دی ہے، ہم سال میں 4 دن ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر کے ان کی قربانی کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان بہیمۃ الانعام کے اوپر، ان جانوروں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ قربانی ہے۔ اور قربانی کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے، غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں مہینے میں کسی دن گوشت بن جائے تو بیچارے بڑے خوش نصیب اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ کبھی آپ مرغے کی دکان پہ جائیں، مرغے والے آپ کو جب مرغے کا گوشت دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پیروں کو کاٹ کاٹ کے وہ کنارے الگ رکھ دیتے ہیں، اس کی کلیجیوں کو نکال کے وہ الگ رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا وہ پیر جو ہوتے ہیں، وہ کلیجیاں ہوتی ہیں، کیا وہ ڈسٹ بین میں ڈالی جاتی؟ جی نہیں، ان کو بھی خریدنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ چکن خرید سکیں، تو وہ جاتے ہیں مہینے میں جس دن ان کو گنجائش بنتی ہے، وہ اس چکن کے، اس مرغے کے پیر لے کر کے اپنے گھر میں آتے ہیں۔ ان کے بچے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں چکن کے پائے بنے ہیں، چکن کے گوشت کے پیر بنے ہیں۔ ان غریبوں کے گھر میں بھی
سال کے کچھ ایام ایسے ہوں کہ بہترین گوشت ان کے گھر میں پہنچے، ان کے بچے بھی شوق سے گوشت کھائیں. یہ ہے قربانی کا ایک مقصد. ایک مقصد قربانی کا یہ بھی ہے کہ سال میں کچھ ایام ایسے ہوں جب آپ کے گھر میں گوشت بنے اور آپ کے اہل و عیال پر کوئی پابندی نہ ہو کہ بھئی 4 بوٹی کھا لیا چلو بس کرو، سب کو کھانا ہے. بھئی گوشت کی فراوانی ہے، کھاؤ کتنا کھا سکتے ہو. اب تو ماشاء اللہ کھانے والے پوری ران کھا جاتے ہیں، کھانے کے شوقین لوگ. تو سال میں کچھ ایام ایسے ہوں جن میں کھانے پر اپنے گھر والوں کو کشادہ کر دیا جائے کہ بھئی کھا سکتے ہو کتنا کھاؤ. یہ بھی قربانی کا ایک مقصد. اور قربانی ہمارے باپ ابراہیم کی سنت کی یادگار ہے. ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بچا لیا اور اللہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا، ہمیں آپ کے دل کا تقویٰ دیکھنا تھا. اس قربانی میں حضرت ابراہیم کی جو چھری چلی وہ ایک دمبے، ایک میڑھے کی گردن پہ چلی. اس قربانی کی یادگار ہے ہماری یہ قربانی. تو یہ قربانی کا مقصد ہے. قربانی کا حکم کس کے لیے ہے؟ کیا قربانی کا زکات سے کوئی تعلق ہے؟ زکات سے کوئی اٹیچمنٹ ہے؟ جو صاحب نصاب ہو وہ قربانی کرے؟ شریعت کی روشنی میں قربانی کا زکات سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے آپ جو قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، آپ قربانی کیجیے. قربانی فرض ہے کہ سنت ہے؟ قربانی فرض نہیں ہے، قربانی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، بڑی تاکید ہے اس. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. طاقت کے رہتے ہوئے قربانی کوئی نہیں کرتا وہ غلط کر رہا ہے. لیکن فرض نہیں کہہ سکتے ہم، فرض کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، واجب کہنے کی کوئی دلیل نہیں. قربانی کن کن جانوروں کی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ قربانی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قربانی صرف انہی جانوروں کی ہوگی جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے. اب یہ بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ نے فرمایا کہ 8 جانور ہیں بہیمۃ الانعام. من المعز اثنین ومن الضأن اثنین، بھیڑ کا جوڑا بکرے کا جوڑا، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ کا جوڑا اور گائے کا جوڑا. یہ ٹوٹل 8 جانور ہیں جن کی قربانی قرآن و سنت سے ثابت تھے. قربانی کے جانور میں ایک کنڈیشن اور ہے کہ وہ دتا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی اسی جانور کی کرو جو دتا ہو، جس نے دودھ کے دانت توڑ دیے ہوں، 2 دانت اس کو سامنے کے نکل آئے. ہاں بھیڑ کا اگر بچہ ہے تو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وہ جزع ہو، یعنی 1 سال کے اندر کا ہو اور 6 مہینے کا اوپر ہو تو وہ ادنت ہو، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات. قربانی کے جانوروں میں 4 عیب ایسے ہیں جو نہیں چلیں گے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 جانور ایسے جن کی قربانی نہیں چلے گی. الاوراء بین ابرها، جانور ایک آنکھ کا کانا ہو، ایک آنکھ کا کانا ہو اور بالکل صحیح لگ رہا ہو کہ ہاں اس کی ایک آنکھ خراب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. والارجاء بین ضلعها، اور جانور لنگڑا ہو، ایک پیر اس کا کام نہ کر رہا ہو اور بالکل صاف پتہ لگ رہا ہو کہ اس کا ایک پیر کام نہیں کر رہا ہے، اور بیمار ہو، اور ایسا بیمار ہو کہ اس کی بیماری بالکل پتہ لگ رہی ہو بالکل بیمار ہے، اور والکثیر التی لا تنقی، اتنا کمزور ہو، مریل ہو کہ اس کے اندر کچھ ہو ہی نہ، بس ہڈی چمڑا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں. تو یہ 4 بڑے بڑے عیب ہیں. چھوٹا موٹا کوئی عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، لیکن قربانی کا جانور خریدتے وقت صحابہ کرام بڑی دیکھ بھال کرتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے، جان بوجھ کر کے کوئی عیب دار جانور نہ خریدا جائے. قربانی کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے اگر آپ نے قربانی کی، آپ کی قربانی نہیں ادا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھا کے فارغ ہوئے،
آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے جانور کی قربانی پہلے ہی کر لی، حضرت ابو بردہ ابن نیار. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تو پہلے ہی قربانی کر دی. آپ نے فرمایا تل کا شاۃ اللحم، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، گوشت ملے گا تمہارے گھر والوں، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا ایک بچہ ہے، سال بھر کے اندر کا ہے، جزا ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ کہ میرے پاس جو جانور تھا وہ تو میں نے پہلے کاٹ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے تم کر لو، لیکن یہ اجازت میں اسپیشلی تمہیں دے رہا ہوں، کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہے. کسی اور کو بکری کا جو 1 سال سے کم کا بچہ ہو اس کو کرنے کی اجازت نہیں. اوروں کے لیے شرط یہی ہے کہ دتا ہو تم اس جزا کی قربانی کر سکتے. تو قربانی بقرعید کے دن عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے اسٹارٹ ہوگی. کب تک کر سکتے ہیں؟ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں. ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، لہذا 13 ذی الحجہ کو سورج کے غروب ہونے کے پہلے پہلے قربانی کی جا سکتی. قربانی رات میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، البتہ دن میں کرنا افضل ہے. قربانی بقرعید کے دن کرنا افضل ہے، گنجائش ہے 13 ذی الحجہ تک کرنے. قربانی کے گوشت کو کتنا کھایا جائے، کتنا بانٹا جائے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ کی اپنی مرضی ہے، پورا کھا لیں، پورا بانٹ دیں، پورا رشتہ داروں کو کھلا دیں. بعض اہل علم نے کہا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ خود کھایا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو کھلایا جائے، ایک حصہ غربا کو دیا جائے. چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لہذا نہ تو یہ ضروری ہے اور نہ اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات. قربانی کے گوشت میں سے قصاب کو کوئی اجرت نہیں دی جائے گی. قصاب کو اس کی اجرت پیسے کی شکل میں آپ دیں گے. گوشت آپ بطور گفٹ دے سکتے ہیں، بطور تحفہ دے سکتے ہیں، لیکن اجرت کے طور پہ قصاب کو، کسائی کو آپ گوشت نہیں دے سکتے. قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو معتدل ہے، متعصب نہیں ہے، مسلمانوں سے بیر نہیں رکھتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، انصاف پسند ہے، سیدھا سادہ ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا تعلق والا ہے، بے شک آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں. لیکن ہاں جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ گوشت کے ساتھ شراب نوشی کرتا ہے، ایسے غیر مسلم کو آپ گوشت نہیں دیں گے. تو میرے بھائیوں، قربانی کے تعلق سے یہ چند اہم مسائل ہیں. ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ بسم اللہ. اتنا صرف بسم اللہ پڑھ لیں تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی. بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر یا واللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے جانور کو بائیں کروٹ لٹا کر کے اس کا چہرہ یا اس کے چاروں پیر قبلہ کی طرف کر کے اس کو ذبح کیا جائے. بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے آپ ذبح کر دیں. اس کے آگے اگر آپ چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں. اگر آپ وہ قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے. کیا مردوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ الگ سے مردے کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مردے کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے. البتہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس میں آپ اپنے مردہ رشتہ داروں کو، اپنے مرحوم باپ کو، اپنی مرحوم والدہ کو، اپنی مرحوم بیوی کو، اپنے مرحوم شوہر کو آپ اس قربانی کے ثواب میں شامل کر سکتے ہیں. الگ سے اس کے نام سے جانور لا کے ذبح کرنا یہ ثابت نہیں. ایک چھوٹے جانور کی قربانی، ایک بکرے کی، ایک بھیڑا کی، ایک دمبا کی، پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کی صحیح روایت ہے ترمذی کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی. بڑے جانور میں، گائے بیل وغیرہ میں اور اونٹ میں کئی لوگ حصہ لے سکتے ہیں. بیل وغیرہ میں 7 لوگ اور اونٹ میں 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اللہ کے رسول سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن یہ میکسیمم ہے. اگر 2 لوگ مل کر کے قربانی کر لیں، 4 لوگ مل کے کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ قربانی کے تعلق سے چند احکام و مسائل، اہم احکام و مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں میں جو کمی رہ جائے، جو کوتاہی رہ جائے، پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما. رب العالمین ہماری ہر عبادت میں، ہر کام میں اخلاص پیدا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جو روزی روٹی سے، کاروبار سے پریشان ہیں، رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، ان کو حلال رزق مہیا فرما. اللہ ہر قسم کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما.
ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔